بالکل سرے سے جھوٹ بات ہے. اگر تو اب آپ پھر اب اپنی یہ تو بکواس اپنا کی جھوٹ اس کو بول کے نیچے چلی اتارے. جائیں گی میری بات سنیں سعید، اس کو نیچے اتارے. تو چندہ بہن کو ان کا موقف کون لے گا؟ میری پہلے بات سنیں، یہاں پر اس کو نیچے اتارے پہلے. عبداللہ بھائی یہ اگر تو شاہد تو آپ بار لے بار کر کہہ آ رہی جاتے. چلو ابھی سعید چلو بھائی ڈاکٹر میری چلیں بات صاحب لے سنیں. کر آ جاتے. ٹھیک ہے، ایک منٹ شاہد پتہ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو بعد میں لیتا ہوں. شاہد کہتا ہے کہ جب میرے ساتھ میں بیٹھتی تھی تو انہوں نے ہمارے صحیح گروپ سوال میں یا تو اس کو 25 جواب لاکھ کر. روپیہ لیا ہوا ہے. کس سے؟ یہ اس کو لے دوبارہ. کس سے 25 لاکھ لیا ہے؟ لے اس کو واپس. اس کو واپس لے. ایک منٹ. پوچھ رہے کس سے لیا میں نے. اسے ابھی کہیں کہ اسے کہ جس سے 25 لاکھ لیا نا وہ لے کر آئے. یہاں پر لے کر آئے اس کو. اچھا جی. اب ہوا یہ کہ چندہ مجھے لے کر گئی، وہاں پر شارپ شوٹر بھی تھا. اس کے بعد میری جو فیورٹ 49 ہے اس کی براڈ کے اوپر 2-3 دفعہ میری بحث ہوئی، جس میں وہ بھی آ گیا، یہ جو خواجہ ہے. خواجہ کے بعد مجھے شاہد نے اپنی براڈ پہ برایا. شاہد اس وقت 151 والے کو میری تصویریں، میرے بچوں کی تصویریں 15 والے کو دے چکا تھا. میری آج تک شاہد کے ساتھ کبھی بات نہیں ہوئی تھی، اور اس نے مجھے بلا کر کہا کہ جی آپ مرزا کو لعنت ڈالیں. ٹھیک ہو گیا. اس وقت جو ہے اس نے مطلب یہ بات کی. اب میں یہاں پر آپ کو لگا دیتی ہوں کہ میرے ساتھ اس کا رابطہ واٹس ایپ کے اوپر شاہد کا کب ہوا اور اس نے مجھے کیا کہا، میں آپ کو سنا دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب سعید جی بھائی بین میں نے واپس لیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، ایک منٹ. آپ وہ سعید بھائی 25 لاکھ والا جو سوال کر رہی تھی وہ اس کا کلیئر کر لیں. جی جی سعید بھائی 25 لاکھ. اب دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ شاہد پہلے ہی ان کو تصویریں میری دے چکا تھا. جب شاہد ان کو جانتا ہی نہیں تھا ان سے تصویریں لے کے ان کو کیسے دے دی مجھے ابھی یہ بات چھوڑ 151 کو؟ 25 لاکھ بتاؤ کہ کس نے دیا مجھے. یہ سعید بھائی یہ تینوں اکٹھے ہیں، شاہد اور یہ اور آکاش، یہ تینوں اکٹھے ہیں. میری یہ بات وقفے سنیں سے مہینے کے بعد سعید 2 بھائی، مہینے کے بعد یہ سعید ڈرامے بھائی کرتے اس سے رہتے ہیں یہ پوچھے کہ پرسنل 25 لاکھ کس نے پبلسٹی دیا کے ہے. لیے. اس کو پوچھے 25 لاکھ کس وہ نے جا دیا. کے شاہد سے جا کے پوچھے نا. شاہد کہتا ہے جب میرے ساتھ تھی بیٹھتی تھی تو انہوں نے میرے گروپ میں سے 25 لاکھ روپیہ لیا ہوا ہے، چلے اور جی وہ کہتا ہے میں نے اپنے پیسے نکلوا لیے تھے. میری بات سنیں جی. لے کر ٹھیک آئے ہے. شاہد. ایک اور ڈاکٹر عرفان محمود برق صاحب کی تو ویڈیو بھی موجود ہے میڈیا پر، جی میری ٹک بات ٹاک سنیں. پر. میں نے 2 لاکھ ان سے لیا تھا. ایک سن لے. چلے ابھی عبداللہ بھائی آپ سعید کا بھائی میسج دیکھیں آ گیا. جی ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ چلو اس پلاٹ پہ جھگڑا نہ ہو تو ہم بہن آج نہیں کافی سعید افسردہ بھائی تھی، ان کی بات سن لیں. ہاں آپ کے لیے قسم سے میں آپ کے لیے اوپر آیا ہوں اس کو سعید بھائی. میری بات سنیں. یہ لوگ بعد میں آپ کو ٹارگٹ کریں گے کہ آپ ان کو بٹھا کر اور فلاں لوگوں کو گالیاں نکلوا رہے ہیں. یہ ان کی عبداللہ باتوں بھائی میں وی ڈونٹ کوئی کیئر ذرا بھی کسی بھی صداقت نہیں ہے. فیمیل نہیں، اس سے کیا عبداللہ میری فرق بات پڑتا ہے سنو. یار؟ ہاں اور جنہوں نے گالیاں نکالنی ہیں انہوں نے بلا وجہ بھی تو گالیاں نکالنی. گزیدہ صاحب میں نے ان کا کبھی بھی ان کو گالی نہیں دی، کبھی ان کے پیچھے کوئی بات نہیں کی. آج انہوں نے مجھے یار آپ گالیاں ان کا دی. جواب شکوہ تو سنیں، انہیں بات تو کرنے دیں عبداللہ بھائی. یہ تو ظلم ہے یار. مجھے گالیاں دی ہیں انہوں نے. بہن نے مجھے گالیاں دی ہیں. پوچھتے ہیں ان حضور کی میں بات تو سن لے یار. ان کی بات وہ تو جو ہے سنیں. نا جی وہ میں گروپ، وہ جو 2 لڑکے ہیں نا، آپ سعید بھائی دیکھیں گے، وہ آکاش اور وہ جو ہے شاہد، وہ بھی ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو گالیاں نکالیں گی، اور صاحبہ بھی ختم نبوت کا نام لے کر لوگوں کو بدنام کریں گی، لوگوں ان کو گالیاں دیں گی. صرف اپنی پبلسٹی کے لیے یہ تینوں بندے لگے ہوئے ہیں اور نام بدنام عبداللہ کرتے ہیں میری بات اسلام سنو، کا، میری بات سنو. اب میری گالیاں بات دیتے ہیں سنو مسلمانوں پلیز، کو. میری بات سنو عبداللہ. میری بات سنو. پبلسٹی کی بات نہیں ہے. آپ ہماری براڈ پہ آتے ہو، آپ ہم کو جانتے ہو ہم کیا دماغ رکھتے ہیں. آپ ڈیلی اگر ہم سے کہو اس پہ لعنت کرو، یہ آپ کے لیے اچھی بات ہے؟ کون یہ پہلے ویڈیو امے کو بولنے دیں. دکھائے نا، ویڈیو دکھائیں ام صاحبہ کی کدھر انہوں نے کہا ہوا ہے یار کہ آپ لعنت سسٹر کرو. کو بات تو کرنے دو، ان کا جواب شکوہ تو سن لو. یہ نہیں نہیں شاہ الزام گزیدہ لگاتے جانا صاحب، اس کی ایک تم. بات بھی اگر آپ لوگ یہاں تو پھر آپ لوگ ٹارگٹ ہوں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان کو بٹھا کر تماشا لگوانا ہے، ایسے لوگوں پر الزام لگوانے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ امے اور شاہد اور آکاش، یہ تینوں اکٹھے پارٹیاں، کھانے پینے، سب ایک دوسرے کو پیسے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اکٹھے کمیٹیاں ڈال رہے ہیں، یہ سب اکٹھے ہیں.
یہ وہ اس پہ الزام لگائے گا, یہ اس پہ لگائے گی, بدنام کس کو کریں گے؟ مسلمانوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ ان کو اٹھا کے نہ ڈرامہ لگائیں. پوری گفتگو سن لیں. دیکھیں میں نے ام سسٹر کے پیچھے میں بنی اسرائیل والوں سے لڑائی کی, مرزائیوں سے لڑائی کی, اور آج میں نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا. آج عبداللہ بھائی میں آپ میں کو نے بڑی صرف اتنا اچھی کہا طرح سے کہ جانتا آپ ہوں. آپس میں لڑیں لیکن اسلام کو یا ختم نبوت کو اس میں نہ لائیں. انہوں نے مجھے گالیاں دینی شروع کر دی, ادھر ہی گالیاں دینی شروع کر دی. انہوں نے مجھے بغیرت تک بولا ہے, میں نے آج تک ان کو کچھ نہیں بولا. چلے ٹھیک ہے, سننی آپ سن دیں, ٹھیک ہے. چلیں عبداللہ بھائی ایک منٹ آپ میوٹ لگا لیں, بہن کو بات کرنے دیں, اگر پلیز آپ انٹرپٹ نہ کریں انہیں, آپ ٹھیک ہے. اس کو نیچے اتار دیں. ابھی اس نے کہا کہ جی 25 لاکھ اس نے لیا. نہیں, میں آپ کے کہنے پہ اسے اوپر لے کے آیا ہوں بہن, آپ نے کہا اسے اوپر لے لیں. صحیح صاحب میری بات تو سن لیں. اس بندے نے کہا کہ عمر باپ نے 25 لاکھ روپیہ لے کر کھایا. میں نے آپ کے سامنے کہا کہ اس کو دوبارہ لے. ان کا جو اصلی نام ہے نا وہ ہے نصرت محمود, پھر کتے اور ان پر کیس بھی ہے انگلینڈ میں, ادھر کینیڈا میں ان پر کیس بھی ہے. کتے انسان کو نیچے اتارے. 1 سیکنڈ لگائیں یہاں پر. دیکھیں سعید صاحب یہ غلط بات ہے کہ آپ نے مجھ سے بات کی, میں آپ کے پاس آئی, آپ نے بات سنی ہے, موسٹ ویلکم. نہیں سنی آپ کی مرضی ہے, لیکن یہ طریقہ کہ ایک بندہ آیا, آپ نے اس سے کہا کہ یہ 25 لاکھ, یہ بکواس کرنے والا ہے. وہ 25 لاکھ والے کو لے کر آئے, بھی یہاں بیٹھی ہوں, لے آئے مجھ سے, میں ابھی 50 لاکھ دیتی ہوں, لے کر آئے. اس کو کون ہے وہ؟ یہ میں 50 لاکھ دیتی ہوں, لائے تو صحیح کون ہے؟ میری بات سنیں حسنین, کیا میری آپ کے ساتھ واٹس ایپ کے اوپر بات نہیں ہوتی؟ حسنین مجھے بتائیں, کیا میری واٹس ایپ کے اوپر آپ سے بات ہوتی ہے؟ جی ہوتی ہے جی, بڑی لمبی ہوتی ہے. پکچر ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں جی, بالکل کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہماری فیملی کے کوئی پرابلم ہو, ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی بالکل کرتے ہیں. جی کو کیا آج تک مجھے ایک بندہ بتا دیں کہ میں آپ اتنا عرصہ نہیں آئے, کبھی میری زبان سے سنا ہو کہ بھئی حسنین کیوں نہیں آ رہا, کیا وجہ تھی, کیا نہیں تھی, ہماری کیا بات ہوتی ہے, کیا نہیں ہوئی, آج تک ایک بندہ یہاں پر لے کر آ جائے. ہاں نہیں, کبھی نہیں, آپ نے نہیں کسی سے ذکر ہی نہیں کیا کہ آپ کی میری بات بھی ہوتی. ٹھیک ہو کیا. اب مجھے ایک چیز یہ بتائیے کہ جن لوگوں کا کردار یہ ہے, ٹھیک, کہ وہ میرے پاؤں پڑے, وہ مجھے اپنے بچوں کی روتے ہوں کی سسکیاں لیتوں کی وہ بھیجیں کہ ہماری مدد کر دو, ٹھیک ہے, اور پھر وہ دعویٰ کرے کہ عمر باپ کو 25 لاکھ. میں کہتی ہوں جی 25 روپے کی رسید لیے, 25 روپے حلف اٹھا کے کہہ دیں ہم نے عمر باپ کو 25 روپے دیے, حلف قرآن کے اوپر, خدا کی قسم میں 25 لاکھ نہ دوں آپ کے جوتے تو میرا ساتھ. اور آگے بتائیں کیا کہتے, اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہے نا. یہ شاہد نے ابھی ایک خرم نام, ایگل نام کی آئی ڈی تھی, اور چندہ نام کی, انہوں نے کیا کیا کہ میری تصویریں, میری فیملی کی تصویریں, وہ میں نے شاہد کو نہیں بھیجی, نہ میرا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ. یہ اس نے مجھے کہا کہ جی عمر باپ صاحب آپ اپنی پلاٹ لگائیں اور آپ کسی کی پلاٹ پہ نہ جائیں. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں نے اپنی پلاٹ شروع کر دی. بہت شروع میں, میرا خیال 10-15 دن کے بعد ہی. اب جس وقت اس خبیث انسان نے 151 والا اگر سن رہے, وہ آپ کو بتائے گا کہ مجھے آئے ہوئے بھی 10 دن نہیں ہوئے تھے, اس نے میری فیملی کی تصویریں کہاں سے لی اور کس کو دی. یہ 151 والے نے اپنی براڈ کے اوپر بیٹھ کے کہا کہ شاہد نے مجھے عمر باپ کی اور اس کی فیملی کی تصویریں دی ٹارگٹ کرنے کے لیے, لیکن میں نے عمر باپ کی لگائی, میں نے اس کی بیٹیوں کی نہیں لگائی. میں یہاں پر آپ کی براڈ کے اوپر یہ بات کہہ رہی ہوں. میں نے اس بندے سے نہیں پوچھا, جب اس نے اپنا رونا دھونا رویا, کہتا جی میں 12 سال سے اپنی بیوی, میرے گھر والوں نے بڑی زیادتی کی, میری ماں نے یہ کیا, میری بہنوں نے یہ کیا, میرے ساتھ اس کی بیوی کی مطلب میرے ساتھ فون پہ بات ہوتی تھی, میں نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ نہیں کی, کبھی بھی. پھر جس وقت اس نے آفر ہوئی اس کو 10,000 پاؤنڈ کی خواجہ کو, ٹھیک ہے, کہ جی عمر باپ کو بدنام کرو, ہم تمہیں 10,000 دیتے. اس وقت یہ شاہد اس کے ساتھ ملا. ملنے کے بعد اس نے مجھے ٹارگٹ کیا,
जिस वक्त टारगेट किया तो मुझे कहने लगा कि मुझे कहता है कि उमर बाब साहिबा आपने मुझे जो है वो क्या उसका नाम लेते हैं, मेरे ना बीवी को बुलवा दे स्पॉन्सर करके, मेरी ये फैमिली मैटर्स हैं, ये वो। मैंने इसकी बात का यकीन कर लिया। यकीन करने के बाद इसने जब 15 वाले के इसने कहा कि जी मेरा सब कुछ, इन्होंने ब्रॉडें लगाई, मेरी तस्वीरें लगाई, मेरी खातर गंद मेरे लिए बोला, मेरा मजाक बनाया, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये सब कुछ होने के बाद मैंने फिर भी इसकी फैमिली की तस्वीरें नहीं दी किसी को भी। आज भी मेरे पास है, आज भी मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैंने नहीं किसी के साथ शेयर की। और मैं हल्फिया कहती हूं, अगर मैं यहां पर ब्रॉड के ऊपर कोई बंदा मुझे कह दे कि उमर रुबाब ने इसकी तस्वीरें किसी के साथ शेयर की हैं, फिर ख्वाजा से इसने मुझे कॉल की कि मेरी जो, मैं अब आपके साथ बात नहीं करूंगा, मेरा जो तरफ से जो बात करेगा वो ख्वाजा है, ये मेरा भाई है, अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप ख्वाजा के साथ भी जो बात जो चीज़ है मेरी तरफ से उनको करनी है। ख्वाजा ने मुझे कॉल की, मुझे ख्वाजा कहने लगा कि आपके पास इनकी तस्वीरें हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल है। कहने लगा कि 151 वाले के पास भी इसकी तस्वीरें हैं, और अगर 15 वाले ने तस्वीरें दे दी, लगा दी, तो ये फिर ना आपको मतलब होगा कि पता नहीं आपने दी हैं या आपने डिलीट की है। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल है, मुझे नहीं पता कि 15, कहता है जो 15 वाले के पास है उसकी भी तस्वीरें मेरे पास है, और आपको जो भेजी हैं वो मुझे आप भेजे। अब इसको शाहिद ने नॉमिनेट किया, ठीक है, कि ये जी मेरा भाई है। अगले दिन इसको मैंने तस्वीरें जो हैं उसी टाइम मैंने सेंड की, और बाद में मैंने तमाम पासपोर्ट सारी चीज़ें मैंने डिलीट कर दी। मुझे कहने लगा कि ख्वाजा कहता नहीं उसके पास तस्वीरें और है, आपके पास तस्वीरें और है। मैंने साथ ही दोनों तरफ से जो एवरीवेयर होती है मैंने वो डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद अगले दिन इसकी ख्वाजा इसकी तस्वीरें लगी हुई इसकी फैमिली के, जी उमर बाब ने किया। मैंने कहा जी जिसकी आईडी उससे पूछ लो मेरे बाप का क्या ताल्लुक इसके साथ, मेरा तो कोई लेना देना नहीं। मैंने कहा कि ये, फिर इसने कहा कि तुमने शाहिद ने कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया। मैंने कहा जी आपने मुझे कहा था ये बात, तो मैंने इस रेफरेंस से कि क्योंकि तो आपकी जगह ये बंदा बात कर रहा था, ये बात हो गई। इसके बाद इन्होंने ये किया कि बरक 2 दफ़ा मेरी ब्रॉड के ऊपर आया। बरक को मेरी ब्रॉड पर लाने वाला था नीडो, जो अब शार्प शूटर के नाम पर है। शार्प शूटर ने वहां पर ऐलान करवाया कि जी उमर बाब, वहां पर अब्दुल्ला नाम की एक आईडी थी, उसने कहा कि जी मैंने तुम्हें जो है ना वो क्या नाम लेती हैं, क्या करते हैं उसको, हाँ हम लोग बरक साहब को गाड़ी लेके दे रहे हैं, ठीक हो क्या। अब बरक साहब को गाड़ी लेके देनी है, ये शार्प शूटर, नीडो और बरक साहब के दरमियान बात है, मुझे नहीं पता। मेरी ब्रॉड पे इन्होंने कहा कि जी बरक साहब की गाड़ी ख़राब हो गई है, सब मिलके जी बरक साहब को गाड़ी दे। अब बरक साहब जो थे खैर से, उन्होंने क्या किया कि मुझे कॉल करके तो कहने लगे कि उमर बाब साहिबा मैं आपकी ब्रॉड पर आया, इन्होंने मुझे ऐलान किया, मैंने बड़ी जगहों पर जाना होता है, मेरी ये कैंसिल हो रही हैं, तो मुझे जो है ना इन्होंने गाड़ी का वादा करके तो अब ये मुझे गाड़ी नहीं दे रहा, और शार्प शूटर मुझसे रोज़ बहाने कर रहा है, ठीक है। अब शार्प शूटर, अगर मैं झूठी हूँ अभी शार्प शूटर को ले आई, मैं गलत हूँ कि आपके जूते मेरा सर। अब शार्प शूटर साहब जब तशरीफ लाए तो इन्होंने मुझे कॉल की, शार्प शूटर को मैंने कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया, शार्प शूटर मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब जिस जगह फ़ोन नहीं उठाया तो इसने मुझे कॉल की बाद में, तो मुझे कहने लगा कि उमर बाब साहिबा मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, मेरा अमेरिका में दोस्त है उसको भी कहा है, दूसरों लोगों भी कहा है, आप भी कुछ पैसे डालें और हम इनको पैसे वो दे देते हैं, ठीक है। मैंने उनको कहा कि जदून के नाम पर, जदून मोटर के नाम पर लाहौर जो जेल रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा शोरूम है जिससे मैंने हमेशा गाड़ियां खरीदी हैं, ठीक है, और हमारी फैमिली के बाकी लोग भी उसी से लेते हैं। मैंने कहा, कहता है कि आप ऐसे करें गाड़ी उनको ले दे, और गाड़ी जिस वक्त आप ले देगी तो मैं जो है ना पैसे जो इकट्ठे होंगे, जितने पैसे कम होंगे वो आपकी तरफ से डाल देंगे, और बाकी पैसे जो है ना मतलब मैं आपको दे दूंगा, जितने पैसे कम होंगे वो आपकी तरफ से हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने कहा जी कहाँ तक, मैं कहता थी 40 लाख तक, 40 से 45 लाख। मैंने कहा जी
میں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. میں نے یہ ڈرامہ نہیں کہ شعیب صاحب یہ قرآن کے اوپر بات رکھ کے میں بات کر رہی ہوں, میں حلفیہ بات کر رہی ہوں الحمدللہ. میں نے جی برق صاحب کو کہا کہ آپ جی فلاں موٹر پہ چلے جائیں اور جا کے جو گاڑی انہوں نے کہا تھا وٹس دینی ہے ان کو, آپ جا کے پسند کر لیں جو آپ کو, خدا کی لعنت جھوٹے کے اوپر. اور میں حلف اٹھا رہی ہوں اپنے برق کو لے آؤ اگر وہ سچا تو, اگر سچا تو لاؤ اپنے برق کو اور اپنی چندہ کو بھی لاؤ. ٹھیک ہو گیا. اب جناب جس وقت برق صاحب چندہ کے گھر جا رہے ہیں پاکستان میں اور ساتھ ساتھ وہ مجھ سے فون پہ بات کر رہے ہیں, تو جس وقت اس نے مطلب بتایا چندہ کو کہ جی میری عمر باپ سے بات ہو رہی تھی. اچھا جی. اب اگلے دن اس کے برق صاحب جو تھے وہ تالیس لاکھ میں سے 1 روپیہ بھی اس بندے کو نہیں دینا, اس کو جوتے مار کے نکال دینا برق کو وہاں سے. ٹھیک ہے, جھوٹے کے اوپر لعنت لعنت نہیں کر رہی. میں نے کہا, اور اس وقت جو 2 لاکھ تھا میں نے کہا اس کے منہ کے اوپر صرف اتنی اماؤنٹ. اس نے پھر مجھے کال کی کہ عمر باپ وہ جو 40 میں کہا چل پا جائے تو کوئی پیسہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے پھر بھی ان کو برداشت. ام بہن ہم اس طرف آتے ہیں کہ چلے یہ ساری سٹوری تو ٹھیک ہے, یہ بات اس بات پہ کیسے منتج ہوئی کہ وہ لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں, اس کا ہم سلوشن ڈھونڈ رہے ہیں. کیا میں نے بات کی تھی ملک کیسر سے, وہ کہہ رہے ہیں میں اس ٹولے سے بھی بات کر رہا ہوں میری بات جو ختم نبوت کا ہے, اور آپ سے بھی. صحیح جی بھائی میری بات سنیں, ختم نبوت جانے اور ختم نبوت کے ماننے والے جانے. نہ میرا کوئی ختم نبوت والوں کے ساتھ تعلق. ختم نبوت جو ہے وہ جس کا جو دل چاہے, میں نہ تو کسی سے لے کے کھاتی ہوں, نہ مجھے کوئی پے مل رہی ہے, نہ میں کسی فوبیا کا حصہ ہوں, نہ میں کسی مافیا کا حصہ ہوں. رائٹ. میں نے میری براڈ ہے, میں جس طرح چاہوں چلاؤں. بے میں شک. کسی ختم نبوت کا کوئی بندہ, وہ عالم ہے, وہ فاضل ہے, وہ نہیں ہے, وہ مفتی مبشر صاحب ہوں, وہ ضیاء امین صاحب ہوں, وہ عامر نذیر صاحب ہوں, میری ہاتھ جوڑ کے ان کے آگے درخواست ہے کہ آپ اپنے گھر خوش رہیں. میرا کسی ختم نبوت والے کے ساتھ کسی قسم کا نہ کوئی تعلق ہے, نہ میں رکھنا چاہتی ہوں, نہ مجھے ضرورت ہے. یہ جو 25 لاکھ والا ہے یہ آ جائے, جو 50 لاکھ والا ہے وہ آ جائے. میری براڈ کھلی ہے. میں ایک جو بات ہے آپ لوگوں کے سامنے ہے, آئے صرف قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ دیں, کوئی چیز نہ دکھائیں, کوئی چیز نہ دکھائیں. میرے لیے اتنی ان کے اوپر پھٹکار کافی ہے کہ یہ قرآن کے اوپر بات کریں. ٹھیک ہے. میں نے 8 مہینے ان کی دن رات ان کا گند برداشت کیا. انہوں نے اپنی براڈوں پہ اوپر جو کچھ کیا میں نے وہ برداشت کیا. مجھے قطعی طور پہ کسی ختم نبوت کے کسی پہرے دار کی نہ ضرورت ہے, نہ مجھے ان کی کسی حمایت کی ضرورت ہے. میں ختم نبوت پہ جس طرح مرضی کام کروں گی, میرا فریڈم ہے. ٹھیک ہے. میں عبداللہ کو اوپر لینے لگا ہوں, میں ان کا موقف جاننا چاہتا ہوں. یہ نیچے کافی میسج کر رہے ہیں, اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جاننا چاہتا ہوں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جی عبداللہ بھائی. میری بات سنیں, اس کو کہو برکت کو لے کر آئے, شاہد کو لے کر آئے, جن کے ساتھ جس نے پیسے دیے اس کو لے کر آئے. میرا اس کے ساتھ نہ آج تک کبھی کوئی بات ہوئی ہے, نہ میں ایسے شخص کے ساتھ بات کرنا چاہتی. ٹھیک ہے. سیجمن کی بات تو صحیح ہے کہ جو ہے میرے ساتھ آگے بات کر رہے ہیں, جب میرا نہیں, جب میرا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے تو یہ اس کے ساتھ بات کرنا تو فضول ہے. یہ جن کا تعلق ہے یا تو برق کو لے کر آئے یا شاہد کو لے کر آئے, میرا اس کے ساتھ کیا لینا. بات ان کی صحیح ہے, جو وکٹم ہے وہ حاضر ہو رہا, وہ پیچھے کی ذرا ہے. ہاں, دوسرا جو اب فلانے کے ساتھ یہ کر دیا, فلانے کے ساتھ کر دیا. تمہاری اگر کسی بہن کا کوئی سودا سودا کیا تو وہ بتا دے عبداللہ, اس کی بہن کو کہیں بیچ دیا, اس کی ماں کو کہیں بیچ دیا. نہیں ام بہن پلیز گالی نہ نکالیں پلیز. نیچے آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو کچھ وہ بھونک رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب یہ جو یہی سنیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ انہوں نے سمجھا کیا مجھے, انہوں نے سمجھا کیا,
یہ سارا دن گندی زبان بولنے والے اور بکواس کرنے والے، ان کو شرم ہونی چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے بہن، ہم بات ختم کرتے ہیں یہاں پہ۔ ہاں جی، تھوڑی سی اب سلیجنگ ہو رہی ہے تو بہن میں اب ویسے آج جو بھی ہوا اس میں میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے، اب آپ کے ساتھ زیادتی کی انہوں نے۔ ہاں جی، مجھے کسی کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ہمت تعالیٰ دے۔ کے لیے جی کیا، آپ میرے بھائی ہیں، میرے لیے قابل احترام ہے۔ اگر آپ میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں وکٹم کدھر ہے، وہ لائن کدھر ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں مر جاتی ہے؟ جن کو میں نے تکلیف دی ہے، دیکھیں نہ کسی کی بہن کی میرے ساتھ بات، نہ کسی کی بیٹی کی کوئی میرے ساتھ بات، نہ میرے کے ساتھ کسی کا کوئی لین دین۔ اب جو آ کر فرما رہی ہیں وہ ان کے ساتھ آ کے لے جائیں، آ جائیں، کیوں نہیں آتے؟ ایک تھرڈ بندے کو بات کرتی ہیں کہ فلانا کر دیا، فلانا کر دیا، فلانا کر دیا، میں ڈیلی براڈ نہیں لگاتی، گھنٹوں بیٹھی ہوتی ہوں نا۔ گالیاں آ کے نکالتے ہیں کہ جی آپ نے صاحب کہہ دیا، آپ نے صاحب کہہ دیا، آپ وکٹم کو لے کر آئے، کیوں نہیں لے کر آتی؟ کیا وجہ؟ شہید بھائی امے کا ویلڈ پوائنٹ ہے، وہ چھپی نہیں ہے، ہر براڈ پہ اویلیبل ہے، اپنی بھی لگاتی ہیں۔ اگر کوئی وکٹم ہے تو وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ ایسے خالی باتیں کرنا یا ان کو بدنام کرنا میرے حساب سے تو یہ صحیح نہیں ہے۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ یہ عبداللہ یہاں پر آیا ہے تو یہ چاہتا تو یہ جا کر کہتا کہ شاہ صاحب عمر رباب فلاں جگہ بیٹھی ہے، جا کے پکڑ لو اپنا 25 لاکھ لے لو۔ یہاں پر آ کر وہ بندہ کہتا کہ ہاں میرا 25 لاکھ اس بی بی نے لیا ہے، میں اسے واپس لے رہا ہوں، پلیز مجھے لے دے۔ میں نے کہا میں یہاں پر بیٹھ کے آپ کو 50 لاکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر میرے کریکٹر اسیسینیشن کرتی ہے، ہاں کسی کی بیٹی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ، کسی کی ماں کے ساتھ میری کوئی زیادتی ہے، وہ آئی یہاں پر، یہ شب کو زیدہ بھائی میں غلط کہہ رہی ہے۔ میں نے بالکل صحیح کہہ رہی ہے، یہ جمی کو آپ جانتی ہیں، وہ بار بار کال کا کہہ رہا ہے۔ جمی کو لے لیں۔ اچھا کہ میں نے جتنا برداشت کر سکتی تھی میں نے کیا، جتنا برداشت میں کر سکتی تھی۔ اب جس لیول کے اوپر کوئی ہے اس کو اسی لیول کے اوپر بھگتنا پڑے گا۔ اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کے لیے، یہ اب بھول جائیں۔ جی جمی بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میں سسٹر بس آپ وہ گالی نہ دیں، یہ ان کی تربیت ہے، ان کو دینے دیں، اور بھائی جس کا کوئی لینا دینا ہے نا میں نے یہ کہا وہ میں سسٹر کی برات پہ آ جائے، جب میں بھی موجود ہوں گا۔ بھائی کسی کا نہ کوئی آرام کھانے کی عادت ہے ہمیں، نہ ہی ہم کھائیں گے انشاءاللہ۔ اور جس وہ جگہ وہ بیٹھی ہیں، میں بھی پاکستان میں نہیں ہوں، میں بھی فارن میں ہی ہوتا ہوں، یہ 5-10 لاکھ کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ 10-20 لاکھ یہ ایک ایسے وہ منٹوں کی بات ہوتی ہے ادھر، ٹھیک ہے نا۔ یہ تم لوگوں عبداللہ ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، ادھر سے سنا، بھائی ان لوگوں کو لاؤ، وہ آ کے قرآن پہ الف دے دیں، ہمیں پروف بھی نہ دیں، قرآن پہ الف دے دیں۔ جھوٹا اٹھائیں گے تو اللہ خود ہی پوچھ لے گا، ان کا 1 روپیہ بھی نہیں کوئی رکھے گا۔ لیکن پراپوگنڈا کر کے بدنام نہ کریں، جمی بھائی یہ سنیں ذرا میسج کر کے بدنام نہ کریں۔ میری بات سنیں، یہ سنیں ذرا میسج۔ یہ چاہتی ہے کہ شاید شاہد آئے، بڑا ڈرامہ لگے، زیادہ لوگ سنیں، مشہوری ہو میری۔ اب جی مجھے یہ بتائیں کہ جس بندے نے 25 لاکھ لینا ہے اس کے لیے یہ بندہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ حسین صاحب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں۔ میں رباب یہ تو صرف الزامات جھوٹ ہیں آپ کے اوپر، ٹھیک ہے، تو آپ کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے، تو ہم تو بالکل آپ کے اوپر بالکل ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے جو باتیں کہی ہیں آپ کے اوپر بلیو ہے۔ جب انہوں نے برق کو لانا تھا وہ پروف کو بنڈا کر رہے، برق صاحب پج گئے۔ ایک عورت ہو کے وہ ان کی براڈ کے اوپر گالیاں کھا کے ادھر بیٹھی ہے کہ لاؤ اپنا برق کڈو کتنے کا۔ برق کے باپ دادا پہلے وہ حضوری کے مزے لوٹتے رہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن کے کھاتے رہے، پھر وہاں سے نکلے تو آ کے تو برق بن گئے، تو وہ الٹیاں کر دی، تو فلانا کر دیا، تو یہ کر دیا، تو وہ جی مجاہد بنا ہوا ہے۔ سب ڈرامہ، سب جھوٹ۔ میں سسٹر آپ ان کو کیا روز روز وہ صفائیاں دیتی ہیں؟ جس کا بھائی کوئی مسئلہ ہے گالی گلوچ نہ کرے، آئے اپنی بات کرے،
दलील से जो भी है, कोई लेन देन भी है वो भी बात करें, कोई किसी का नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। जो भी कोई है ना सिर्फ अलफ दे दें, प्रूफ भी ना दिखाएं, रसीदें भी ना दिखाएं, नवाज शरीफ की तरह। भाई आए तो सही ना, ये गाली गलोच नहीं, ड्रामे नहीं चलेंगे, प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। और अब्दुल्ला तुम्हारी अक्ल पे मैं हैरान हूं कि तुम सुनी सुनाई बातों पे यार इल्जाम लगाते हो आगे बगैर तस्दीक के। ये भी एक जो है ना, ये भी एक गलत बात है। ठीक है ना, तुमने उससे सुनी, उनसे सुनी, उनसे सुनी, मैं तो जानता नहीं हूँ ये जिन साहब का नाम ले रही है, मैं नहीं जानता। आज ठीक है। जी 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 मैं भाई, आज मैं कभी शाहद की या इधर उधर मैं ब्रॉड्स के ऊपर मुझे नहीं पता क्या होता ना मैं चाहती हूँ। सईद भाई ये अच्छी गुफ्तगू करते हैं, या मैं जो मुनकरीन हदीस है वहाँ पर चली जाती हूँ क्योंकि बात कुरान की होती है, या मैं अपनी ब्रॉड पर होती हूँ। अस्कारी साहब की ब्रॉड पे चली गई। अच्छा, आज मुझे बहुत दफ़ा शाहिद ने ब्रॉड वो की हुई थी, तो मैं ऐसे स्क्रॉल करते हुए जब मैं एंटर हुई तो मैं सुन रही थी। आप यकीन करें इस कदर गलीज बातें थी वो, इस कदर गलीज बातें थी कि वो लोग जो बाय प्रोफेशनल गलीज होते हैं, खुदा की कसम वो भी ना बात करें। ये थे खत्मे नबूवत के मुजाहिदीन। और हुकूमत का नाम लेके ये सारा गंद गाली गलोच आप उसके पीछे नहीं छुपा सकते। बात करें ना भाई, वो करते हैं, आते हैं, कोई उसको बुला लिया एहतराम से, एज ए इंसान भी देखे सबके राइट होते हैं थोड़े बहुत। फर्ज करें मैं नहीं जानता इधर किस किस मसलक से कौन कौन बैठा हुआ है, सईद भाई हैं, मैंने अगर उनको भाई कह दिया, या ये हसन भाई हैं, ये मुझे नहीं पता किसको यार क्या हो गया यार। मुझे जरा बड़ा कर दे जी उम्मे बहन, ठीक है, मैं आपसे बात जी। अच्छा, मैं बात ये करना चाह रहा था कि 157 हो गए और 3 मिनट हैं आपके पास। 2 बजे मैं ब्रॉड बंद कर दूंगा, सुबह 5 बजे मैंने जॉब पे जाना है। ठीक है जी। जी ये जी कुरान करीम आप पढ़ रहे हैं, आपको नजर आ रहा है? जी 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 ठीक हो क्या? ये मेरा हाथ है, जी जी ठीक है। मैं इस कुरान पे हाथ रखकर ये बात कहती हूँ कि अगर मुझे किसी ने 25 रुपए भी दिए हों, 25 रुपए, मैं डॉलर की बात नहीं की, मैं 25 रुपयों की बात कर रही हूँ, कि 25 रुपए भी अगर मुझे किसी ने लाइव के ऊपर, शाहिद नहीं किसी की भी बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरे पे खुदा की लानत और इस कुरान की लानत मेरे ऊपर। अगर कोई झूठ बोल रहा है, अल्लाह ताला उसके बच्चे गरक कर दे, अल्लाह ताला उनका खानदान गरक कर दे, अल्लाह पाक ऐसे लोगों को नेस्तो नहीं बदवाएं ना दें, बस अल्लाह पे छोड़ दें इनके मामलात, इनको अल्लाह हिदायत ही दे दे तो अच्छी बात है। हम लोग गाली गलोच उनकी तरह नहीं करते। मैं सिस्टर, मुझे पता है आपको बार बार ये तंग कर रहे हैं। उम्मे बहन, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। चले यार, ये अब्दुल्ला भाई बस छोड़ दें आप भी यार, अब ना पीछे पड़े। ठीक है, जो भी मुद्दे मुद्दा रहे हैं उनको अपने आमने सामने होने दें। आप बीच में खामखा आके किसी की बदनामी ना करें, आप पार्शल ना हो, किसी की साइड ना लें। बात सुने, देखें ये टके टके के लोग, समझ आई, जिनको मैं अपनी जूती के बराबर नहीं समझती। मुझे इन्होंने क्या बदनाम करना है? ये तो हमारे घर के दरवाजे के पास से नहीं गुजर सकते। इनको हमारे गार्डों ने तुमने के वो रख देना है, वो कनाडा हो या पाकिस्तान, तो इनकी क्या औकात है? मैं तो इन जैसों को ड्राइवर ना रखूं अपना। ये तो मेरी इंसानियत कि मैं इन कुत्ते बिल्लों को ये सोच के कि ये अल्लाह ताला का दीन नहीं, मैं सिस्टर बस छोड़ दें, ना कहें इनके बारे में कुछ भी। बस ठीक है, मैं किसी को गलत बुरा या गाली गलौज करने असल में सईद भाई एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। जो मैंने देखा ना, कई महीने से मैं देख रहा हूँ, जो सबसे बड़ा मसला देखा ना मैं कि किस वजह से ये लोग उम्मे रुबाब के साथ बहुत ज्यादती करते नहीं, ये आज नहीं, ये बड़ी देर से चल रहा है। मैंने देखा कि उम्मे रुबाब जब कुरान शरीफ के ऊपर डिबेट करती हैं किसी के साथ भी, तो जिस तरह से ये दलाइल देती हैं ना, इस तरह से मैंने यकीन करें किसी मौलवी को नहीं देखा, मर्दों में से भी, टू द पॉइंट। ठीक है, और ये इतनी बड़ी वजह, अच्छा इस वजह से क्या हुआ, ये आज से 6 माह पहले की बात है,
जी वो औरत हो के डिबेटें करने जा रही है। भाईजान मैंने खुद ब्राड देखी उम्मे रुबाब के खिलाफ लगा के, ख़त्म नबूवत वाले, ठीक है मैं नाम नहीं लूँगा कौन लोग थे, उम्मे को भी पता होगा वो कौन है। तो खतून हो गए भाई तुम घर बैठो, तुम्हें ज़्यादा आता है, ये है वो है। मुझे जो समझ आई है ना वो यही समझ आई है कि जो सबसे बड़ा मसला है ना उम्मे रुबाब के साथ इन लोगों को, वो ये है कि भाई हम हैं, हमें फॉलो करो, हम जो कहें हमें फॉलो करो, तुम खुद से ना करो। ऐसा ही है। मेरे बाप के पास नॉलेज ज्यादा है। ये मैं ठीक बात कह रहा हूँ ना सईद भाई? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये वाला मसला है जी मेन। जी 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 अच्छा कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। जिमी भाई ने यहाँ पे बात की कि अगर कोई हलफ देगा तो हम उसका 1-1 रुपया देंगे। नीचे से मैसेज आया कि आप कुरान पे हलफ उठा दें, हम आइंदा से बात नहीं करेंगे। अब्दुल्ला भाई उम्मे ने अपना वादा पूरा किया। अब मेरे ख्याल में आप अगर कुरान पे भी यकीन नहीं करेंगे तो ये 36 लोग या 38 लोग सुन रहे हैं, फिर आप अपने ईमान का बारे में सोचिएगा। जी बिल्कुल सही। अब्दुल्ला भाई अच्छा काम अभी दी छोटा मैं दिन फिर आपने लगानी है ब्रॉड अभी अपनी? सईद भाई ने तो बंद कर दिया। हाँ मैं 2 बज गए हैं, उम्मे बहन को पता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम है, 2:01 हो गए हैं और मैंने सुबह 5 बजे उठना है। मेरे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। बहन आप अपनी ब्रॉड लगा लें क्योंकि मैंने सो जाना है और सुबह जॉब पे जाना है जी। तो अब्दुल्ला भाई सॉरी मैं आपको ऊपर नहीं ले सका क्योंकि यार फिर वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना था, इसलिए मैंने ऊपर नहीं लिया। ठीक है आपको पूरा मौका देता हूँ, आप मेरे से बात करें। मैं सिस्टर को छोड़ चले मैं आप ऑन करें ब्रॉड, फिर हम वहीं आते हैं। हाँ जी याकूब भाई, फारूक याकूब, मैं अपने भाइयों से माजरत करता हूँ यार, सिर्फ इसलिए ऊपर नहीं लिया कि झगड़ा नहीं मैं चाहता, वरना लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस होते हैं। आपका भी मैं नुक्ता नज़र सुनना चाहता था लेकिन फिर झगड़ा हो जाता है तो फ़ायदा कुछ भी नहीं है, झगड़ा करने का क्या अभी वो। तो इंशाल्लाह मैं आपका नुक्ता नज़र लूँगा अब्दुल्ला भाई, लेकिन फिर कभी जी कल ले लेंगे, फिर कभी आना। जी, दोनों को एक इंशाल्लाह। दोनों